میری بھی ایک دفعہ ایک مرحوم ڈاکٹر سے اسی قسم کی بحث چلی تھی، بڑی انٹلیکچوئل کی مجلس لگی ہوئی تھی، اس میں وہ بہت مخلص فدائی آدمی تھے، بے تکلفی تھی مجھ سے، اس لیے ایسی باتیں کر لیتے تھے ہم. ایک مجلس میں نے کہا کہ مجھے کہا کہ میاں صاحب سے کتنی عمر ضائع کر رہے آپ، بیکار فضول. بہت چوٹی کے ڈاکٹر تھے، بالکل کچھ بھی نہیں، اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ صرف کہانی ہے، آپ کی دعا سے ہوتا ہوگا ٹھیک، کچھ میں مان لیتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں. تو خوب انہوں نے لطیفے کر لیے. تو اتفاق سے میرے پاس ہومیوپیتھی کے ڈبے میں یہ تھی چھوٹی پوٹینسی میں گلونائن. تو میں نے کہا بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی تجربہ کر لیتے ہیں. یہ سب گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، کافی بڑے بڑے بزرگ موجود تھے. میں نے کہا میں ایک کاغذ پر لکھ کے دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی یہ نہ کہے کہ نفسیاتی اثر پڑا ہے، کہ آپ کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر کیا ہوگا، اور یہ دوائی کی شیشی آپ کے سپرد کر دوں گا، آپ لیبارٹریز میں ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیں، اس میں کوئی زہر نہیں ہے کسی قسم کا. کوئی آپ کی لیبارٹری کتنی سینسٹیو ہو وہ معلوم نہیں کر سکتی اس میں کیا چیز ہے، کیونکہ وہ اتنی لو نہیں تھی، اس میں ذرے اصل میں غائب ہو چکے تھے، یا وہ 30 تھی یا لو تھی نسبتاً، مگر اس سے اونچی نہیں تھی بہرحال. میں نے کہا اب آپ یہ دوائی کھائیں، 5 منٹ کے بعد دوسری، پھر 5 منٹ کے بعد تیسری، اور اگر کوئی علامت ظاہر ہو تو ہمیں بتائیں. ان کا رنگ زرد ہو گیا، بالکل صاف جواب دے دیا. میں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں تجربہ کروں. میں کہا اتنی تحدید سے آپ انکار کر رہے ہیں اور اب کہتے ہیں میں تجربہ نہیں کر سکتا، خطرہ کیا آپ کو، اس میں تو کچھ بھی نہیں. کہتے باہر میں نے تجربہ جو مرضی کرو، صاف بھاگ گئے. پھر اور دلیلیں شروع کر دیں. کہتے دیکھو ہومیوپیتھک میں تم لوگ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے، اثر کرتی ہے، تو میرے پاس ایسے کیسز ہیں کینسر کے جو کلیتاً لا علاج قرار دیے جا چکے ہیں، ان کو ٹھیک کر کے دکھا دو، پھر مانوں گا کہ ہومیوپیتھک ہے. میں نے کہا آپ نہیں نہ کر سکے تو ایلوپیتھی کو مانتے ہیں. عجیب ظلم ہے کہ مان رہے ہیں کہ ایلوپیتھک ناکام رہی ہے، پھر اور ایلوپیتھک پہ اعتقاد نہیں ہٹا، اور ہومیوپیتھک سارے کیسز کو جب تک ٹھیک نہ کرے اس تک اعتقاد قائم نہیں ہو سکتا. میں بالکل بےتو کی بات ہے. لیکن میں نے کہا مجھے کیس ایک دیں ضرور، اور وہ کیس انہوں نے مولوی دین محمد صاحب کا دیا تھا، جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں تفصیلی. ان کو ٹانگ کی ہڈی کا کینسر تھا جو کھائی گئی تھی، اور کرچز پہ چلتے تھے وہ، اور انہوں نے وہی کیس ان کے ذہن میں بھی تھا دراصل، جو چیلنج کرنا چاہتے تھے. کہتے تھے مجھے اصلاح ارشاد نے بھیجا ہوا یہ کیس، اور میں ہر قسم کی ریڈیشن کے ذریعے دوسری ٹریٹمنٹ کر چکا ہوں، اور میں نے اب ان کو لکھ دیا ہے کہ مریض اپنا سنبھالیں، جس حد تک آرام پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، 6 مہینے کے اندر اندر یہ لازماً مر جائے گا. یہ ان کا دعویٰ تھا. میں نے کہا میں دعویٰ نہیں کرتا کہ 6 مہینے ضرور زندہ رہے گا، مگر میں آپ کی تحدی کو تسلیم نہیں کر سکتا، بالکل غلط ہے، اور میں تجربہ کروں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے عجیب طرح مدد فرمائی کہ شوقی کو دمے کا حملہ ہوا جو کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ میں نے جب سارا مٹیریل میڈیکل دوبارہ پڑھا تو فاسفورس اس کی دوا نکلی، اور فاسفورس سے وہ ٹھیک ہو گئی اللہ کے فضل سے. فاسفورس پڑھتے ہوئے یہ ہڈی کے کینسر کا ذکر بڑا نمایاں ملا مجھے. میں نے کہا کہ ہڈی کے کینسر جب یہ نیکروسس ہو جائے اور کھائی جائیں ہڈیاں اندر سے، اس میں فاسفورس بڑا عجیب اثر دکھاتی ہے. تو میں نے ان کو جو چھٹی پہ تھے آن ڈیتھ لیو، 6 مہینے کی چھٹی پہ گاؤں پہنچ گئے تھے اپنے، ان کو میں نے بھجوا دی فاسفورس 30. میں یہ کھاتے رہیں اور وزن کرتے رہیں، کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے کہ اگر اس کو کینسر میں کسی قسم کا بھی ہو، اگر وزن گر رہا ہو اور وہ رک جائے اور بڑھنا شروع ہو جائے تو یہ یقینی علامت ہے کہ خدا کے فضل سے شفا ہو رہی ہے، ورنہ وزن ضرور گرتا چلا جاتا ہے. تو ان سے کہا میں نے تول کے مجھے بتاتے رہیں. بس مہینے کے بعد رپورٹ آئی کہ میں نے
میں تلا ہوں پھر اور گرا نہیں ہے. میں نے کہا کس چیز پہ تلے تھے؟ تو پتہ لگا وہ تول، تکڑی کا تول جو ہوتا ہے نا وہ ٹال کا، آگ جلانے والی لکڑی، اس کے ایک طرف بیٹھ کے دوسری طرف بیچاروں نے. تو پھر ان کو سمجھایا، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کہ مشین بھیجی ہے کیا کیا، مگر ان کو بتایا بڑا ڈیلیکیٹ معاملہ ہے یہ، لکڑی کے ٹال والا قصہ نہیں ہے. انہوں نے پھر بھیجی شروع کی رپورٹ. 3 مہینے کے اندر اندر یقینی طور پر وزن بڑھنا شروع ہو گیا، اور 6 مہینے کے قریب وہ آئے ہیں میرے دفتر میں چل کر، کرچز پھینک چکے تھے، اسٹریٹ واک کر کے اندر داخل ہوئے ہیں. نہ صرف ایک کینسر روکا بلکہ ہڈی کی گروتھ، ہڈی کے اندر جو زخم بن گئے تھے دوبارہ گروتھ ہوئی ہے اور ان کو ملا دیا ہے اس نے. اور 6 مہینے کے بعد اصلاح و ارشاد میں رپورٹ کی ہے حاضری کی. اس کے بعد شاید 18 سال یا کتنے پھر زندہ بھی رہے ہیں خدا کے فضل سے. ایک دفعہ سیکنڈریز اپیئر ہوئیں دماغ میں، اور پھر اس کا ہومیوپیتھک علاج کیا گیا، پھر وہ خدا کے فضل سے ٹھیک ہو گئے. تو یہ ہومیوپیتھی کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، ایک حقیقی ٹھوس چیز ہے. صرف آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی دوا کس جگہ کس پوٹینسی میں استعمال ہونی چاہیے، سمجھیں؟ تو پوٹینسیوں کی بعد مثالیں دیتا ہوں، ورنہ باقی سب تو آپ کو تحقیق کرنی ہوگی.